السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ رات 9 بجے کے قریب میں اپنی نند عالیہ کے پاؤں دبا کر کچن کی طرف چل پڑی تھی۔ کچن میں آ کر میں نے باجی عالیہ کے لیے چائے بنائی اور ان کے کمرے میں دینے چلی گئی تھی۔ پھر کچن وغیرہ سمیٹ کر باجی عالیہ کا سوٹ استری کر کے باتھ روم میں لٹکا دیا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے جاتے مجھے 10 بج گئے تھے۔ فیاض بھی سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ ایک دم ہی میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ سارا دن تو فیاض دفتر میں ہوتے تھے، شام گئے لوٹتے تھے، لیکن تب میں انہیں وقت ہی نہ دے پاتی تھی کیونکہ باجی عالیہ مغرب کی اذان کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جاتی تھی اور ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے مجھے آواز دیا کرتی تھی۔ مجھے اپنی نند کا کام کر کے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ انہیں بستر سے قدم بھی نیچے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری نند بڑی خوش ہوتی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی تھی۔ مجھے دعائیں ہی تو چاہیے تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک میری گود ہری نہ ہو سکی تھی۔ میری نند باجی عالیہ بڑی عبادت گزار اور نیک صالحہ لڑکی تھی۔ فیاض کہتے تھے کہ باجی عالیہ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے میں اکثر ان سے دعا کرواتی تھی۔ ہمارے پڑوس میں بھی باجی عالیہ کا بہت دبدبا تھا۔ کسی کا بھی بچہ بیمار ہوتا تو وہ ان سے ہی دعا کروانے آتا تھا۔ فیاض نے بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر میں انہیں خوش رکھنا چاہتی ہوں تو مجھے باجی عالیہ کو خوش رکھنا پڑے گا۔ میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہی تھی مگر ان سب میں میرا اور فیاض کا رشتہ بالکل مرجھا کر رہ گیا تھا۔ میرے دن رات ایک ہی ترتیب سے کٹ رہے تھے جب حواس کو جھنجھوڑ ڈالنے والا ایک واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس واقعے نے میری زندگی یکسر بدل دی تھی اور مجھ پر یہ راز بھی کھول دیا تھا کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کس شخص سے ہے۔ میں باجی عالیہ کے پاؤں دبا کر کمرے میں داخل ہوئی تو رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں کچھ عرصے سے بے خوابی کے مرض میں مبتلا تھی، اس لیے رات کو نیند کی دوا کھا کر سوتی تھی۔ میں نے اپنی دوائیوں والا ڈبہ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میں پریشان ہی رہ گئی کہ اس میں تو میری نیند کی دوا تھی ہی نہیں۔ مجھے شدید کوفت ہونے لگی تھی۔ آخر پہاڑ جیسی لمبی رات میں کیسے کاٹوں گی؟ فیاض سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو مخاطب کیا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ وہ شاید سو چکے تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد فضا میں ان کے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی اس لیے لیٹ گئی کہ شاید نیند کی دیوی مہربان ہو ہی جائے، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ پہلو پر پہلو بدلتے ہوئے رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں آخر کار تنگ آ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں باجی عالیہ کا خیال آیا تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہیں۔ میں نے سوچا چلو ان کے پاس جا کر نیند کا کوئی وظیفہ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ میری نند بہت ہی اللہ والی تھی۔ ان کی زبان پر ہر وقت ورد اور وظیفے ہوا کرتے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر جو ہی ان کے کمرے کی جانب بڑھی تو کسی مرد کی آواز نے میرے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میری نند کے کمرے سے مرد کی آواز آئے؟ مجھے لگا یہ میرا وہم ہی ہوگا، اس لیے میں ذرا اور آگے بڑھی۔ تب ہی اس مرد نے میری نند عالیہ کا نام پکارا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ آواز میری نند کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ مجھے عجیب سی خوشی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں مگر میرا من ایک دم سے پرسکون سا ہو گیا تھا۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آئی اور اپنے شوہر فیاض کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ بھی بوکھلا کر اٹھ بیٹھے۔ میں بولی فیاض جلدی اٹھیے، باجی عالیہ کے کمرے میں کوئی مرد آیا ہوا ہے، یقیناً اس نے اپنے کسی آشنا کو بلایا ہوگا۔ فیاض ایک دم غصے میں آ گئے اور بولے میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ میری بہن کے متعلق سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کرو۔ میں نے وقاص کا ہاتھ پکڑ کر انہیں باہر کی طرف کھینچا اور کہا ایک بار میرے ساتھ تو چلیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں سب کچھ۔ فیاض مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا میرے پیچھے چل پڑا۔ میں نے ایک دم ہی دھاڑ کی آواز سے اپنی نند کے کمرے کا دروازہ کھول ڈالا تھا تاکہ اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہ ملے۔ میں اور فیاض تو سامنے دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ میری نند چائے نماز پر بیٹھی تہجد پڑھنے میں مصروف تھی۔ باجی عالیہ نے سلام پھیر کر ہم دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں گھبرا گئی تھی۔ میں بولی فیاض کے سر میں درد ہے، وہ آپ سے دم کروانے آئے ہیں۔
فیاض خاموش ہی رہا تھا۔ باجی عالیہ نے اسے اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں اپنی نند کے کمرے کی ہر شے کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ مرد جا کہاں سکتا ہے؟ میری نند ایک دم غصے سے بولی، اب تم بھی جاؤ، یہاں کھڑی میرا منہ کیا تک رہی ہو؟ میری عبادت میں خلل پڑ رہا ہے۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ایک بار پوچھ ہی ڈالوں کہ کون سی عبادت اور کہاں کی عبادت، مگر مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی باجی عالیہ نے ڈرا کر رکھا تھا، اس لیے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے منہ پر کس کے تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ بولا، جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دوں، مگر تمہیں میں فقط ایک موقع اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم میری باجی عالیہ کی پسند ہو، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بیہودہ بات نکالی تو میں تمہیں طلاق دینے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں سہم کر رہ گئی تھی۔ فیاض ایک بار پھر سے سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، جبکہ میں کمرے کے کونے میں دبکی بیٹھی آنسو بہائی چلی جا رہی تھی۔ مجھے آج باجی عالیہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری شادی شدہ زندگی بس ان کے ارد گرد ہی گھومتی آئی تھی۔ میرے لیے فیاض کا رشتہ باجی عالیہ ہی لے کر آئی تھی۔ انہوں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ آنکھیں نیچے کیے وہ خوش گفتار سی نرم مزاج سی لڑکی ہمارے دل میں گھر کر گئی تھی۔ امی ابو کو تو یہ رشتہ دل و جان سے پسند آیا تھا، اس لیے انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ امی بھی بولی کہ نہ ساس ہے نہ سسر، ایک نند ہے وہ بھی اللہ والی، وہ تو سارا دن عبادت کرتی رہتی ہے، تم اگر اپنی نند کو بیڈ پر بٹھا کر بھی کھلاؤ تو بھی یہ کم ہی ہوگا۔ اللہ والی ہے، کبھی اس کی دل آزاری نہ کرنا، ہمیشہ ادب سے پیش آنا، شاید کہ اس کے دل سے نکلی دعا تمہاری نیا پار لگا دے۔ میں نے امی کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ شادی کی رات فیاض نے مجھے منہ دکھائی کی جگہ ہزاروں نصیحتیں کی تھی کہ ان کی بہن عالیہ ان کی ماں کی طرح ہے، اگر میں باجی عالیہ کو خوش رکھوں گی تو ہی وہ مجھ سے خوش ہوں گے۔ فیاض کے ایک ایک حرف کو میں نے ذہن نشین کر لیا تھا۔ پھر میں نے باجی عالیہ کی خدمت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ فیاض اٹھتے بیٹھتے میری تعریف کرتے رہتے تھے، مگر ایک شام فیاض باجی عالیہ کے کمرے میں کئی گھنٹے بیٹھے رہے تھے۔ جب وہ باہر نکلے تو بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مجھے بات بات پر جھڑکتے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولے، جو میں نے شادی کی رات تم سے کی تھی، میں نے کہا تھا کہ تم میری باجی عالیہ کا خیال رکھنا، مگر تم کوتاہی کر رہی ہو۔ میرا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی بات باجی عالیہ کے مزاج پر گراں گزری ہے۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے ایک بار پھر سے باجی عالیہ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ فیاض بھی ایک بار پھر سے مجھ سے راضی رہنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے فیاض سے ضد کی کہ وہ مجھے باہر کھانا کھلانے لے چلے۔ ہم دونوں میاں بیوی شادی کے 6 ماہ بعد کہیں گھومنے پھرنے گئے تھے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ گھر واپس لوٹنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ فیاض نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اکثر مجھے گھمانے پھرانے لے کر جایا کریں گے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اپنا یہ وعدہ وفا نہ کر پائیں گے۔ ہم شام گئے، گھر لوٹے تو گھر کا منظر دیکھ کر دنگ ہی رہ گئے تھے۔ باجی عالیہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے دونوں ہاتھوں میں ان کے والدین کی تصاویر تھی، اور وہ زاروں کی تار روتی چلی جا رہی تھی اور بار بار دہائی دیتی کہ ابا آپ کے جانے کے بعد فیاض بھی بدل گیا، جبکہ بھابھی تو مجھے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ فیاض ایک دم سے مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ فیاض نے باجی عالیہ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی تھی، تب کہیں جا کر ان کا غصہ کچھ کم ہوا تھا، لیکن فیاض کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ غصے سے بولے، آخر تم میرے پیچھے میری بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو جو وہ تمہاری شکایات کرتی رہتی ہیں؟ میں نے ان کے سر کی قسم کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں باجی عالیہ کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ مجھے تب ہی یہی لگتا تھا کہ جس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے خاص بندوں کو بھی راضی کرنا مشکل ہی ہے۔ میں نے باجی عالیہ کی بہت خدمت کی تھی، مگر وہ تو ناشکری سی تھی۔ اب زندگی میں بہت آگے بڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا تو بہت آسان ہے۔ راستے میں پڑا ایک پتھر ہٹا دینے سے اللہ ہمارے نامہ اعمال سے پہاڑ جتنے گناہ ہٹا دیتا ہے، مگر انسان کو راضی کرنا نہایت مشکل کام ہے۔
اب جب مجھے باجی عالیہ کے کمرے سے مرد کی آواز آئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ جیسے میرے ہاتھ میں نجات کی کنجی آ گئی ہے۔ آج سے قبل تو مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ میں تو باجی عالیہ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میری شادی شدہ زندگی کو ان کی وجہ سے گرہن لگ چکا ہے۔ فیاض ہر وقت باجی عالیہ کی ہی فکر میں لگے رہتے تھے، میں تو جیسے ایک ملازمہ ہی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باجی عالیہ کی اصلیت خود بھی جان کر رہوں گی اور وقاص کی آنکھوں پر بندی پٹی بھی اتار دوں گی۔ میں نے اپنی آنکھیں پونجھ ڈالی تھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح فیاض کا مزاج بہت برہم تھا جبکہ میں بالکل پرسکون سی تھی۔ میں معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں مصروف تھی۔ باجی عالیہ ایک دم سے میرے پاس آئی اور مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، کل رات تم میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی؟ میں بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کل رات مجھے آپ کے کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے بڑی فکر ہوئی کہ گھر میں کوئی چور ہی نہ گھس آیا ہو، اسی لیے میں فیاض کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ باجی عالیہ بولی، لا حول ولا قوت، تمہیں شرم نہیں آئی ایسی بات سوچتے ہوئے بھی؟ میرے کمرے میں تو چور نہیں تھا، لگتا ہے تمہارے دل میں چور گھس آیا ہے۔ اس چور کو میں تمہارے دل سے کیسے نکالوں گی، تمہیں طلاق دلوا کر۔ میں نے ایک بار ہی اگر فیاض کو کہہ دیا نا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، وہ مجھ سے دوسرا سوال بھی نہیں کرے گا اور تمہارے ہاتھ میں طلاق کا پروانہ تھما کر چلتا کرے گا۔ میں طلاق کی دھمکی سے سہم گئی تھی، اسی لیے میں خاموش ہی رہی۔ میں ہر رات کی طرح آج بھی سارے کام معمول کے مطابق ہی نپٹا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حسب معمول سو چکے تھے، میں بھی لیٹ گئی تھی جبکہ میرے کان ابھی بھی باہر کی جانب لگے ہوئے تھے۔ میں ہر آہٹ پر چونک سی جاتی تھی۔ پھر جب رات کا 1 بج گیا تو میں بڑی ہمت کر کے دبے پاؤں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میرے قدم باجی عالیہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے کان ان کے کمرے کی کھڑکی سے لگا دیے تھے۔ باجی عالیہ کسی سے مخاطب تھی، وہ کہہ رہی تھی، میں دن بڑی مشکل سے کاٹتی ہوں، مجھے یہی انتظار ہوتا ہے کہ کب رات ہوگی اور کب تم سے ملاقات ہوگی۔ پھر مرد کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، وہ بولا، ہاں عالیہ، میرا بھی یہی حال ہے، کاش کہ ہم تم ایک ساتھ رہ سکتے۔ میں اتنا ہی سن کر اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی، میرا ہر شک اب دور ہو چکا تھا۔ باجی عالیہ کے کردار میں سچ مچ جھول تھا، وہ عبادت گزار ہونے کا محض ڈرامہ رچائے بیٹھی تھی۔ اب میں باجی عالیہ کا اصلی چہرہ فیاض کو دکھانا چاہتی تھی، مگر یہ کام دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا، کیونکہ فیاض تو اپنی بہن پر اندھا اعتماد کرتا تھا، وہ تو اپنی بہن کو بزرگ ہستی مانے بیٹھا تھا۔ صبح ہوئی تو فیاض کے چہرے پر اب بھی 12 بجے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو منانے کی کوشش کی تو وہ مان گئے، مگر شکوہ کرنا نہ بھولے تھے۔ وہ بولے، تم آئندہ کبھی بھی میری بہن کے متعلق کوئی غلط بات نہ کرنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، غصے میں تمہیں طلاق دے بیٹھوں گا، پھر ہم دونوں کے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے ان کا دھیان دوسری طرف لگا دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ آج جلدی آفس سے واپس آ جائیں کیونکہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہم اولاد کے لیے علاج کروا رہے تھے اور کچھ روز قبل ہی ڈاکٹر نے ہمارے ٹیسٹ کروائے تھے جس کی رپورٹس آج ملنا تھی۔ شام میں تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ فیاض جیسے ہی آئے ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا، پھر بولے، آپ لوگ اولاد کی خاطر علاج کیوں کروا رہے ہیں جب آپ اولاد چاہتے ہی نہیں ہیں؟ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ کر پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بولے، آپ دونوں کی رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ آپ دونوں ہی حمل روکنے کی خاطر کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم دونوں کے سر پر آسمان ہی گر پڑا تھا، آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں فیاض کو شکی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مجھ پر شک کیے بیٹھا تھا۔ واپسی کا راستہ ہم دونوں نے ہی بڑی خاموشی سے طے کیا تھا۔ پھر محلے میں داخل ہوتے ہی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ فیاض مزید غصے میں آ گئے تھے۔ ہم دونوں ہی گاڑی سے نکل کر پیدل ہی گھر کی جانب چل پڑے تھے۔ مین گیٹ ہمیں کھلا ہی ملا تھا۔ ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج سے باجی عالیہ کی آتی آواز نے ہمارے قدم جکڑ لیے تھے، جلدی کرو، میں سامان پیک کر چکی ہوں، آج ہم بھاگ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر مرد کی آواز آئی، ہاں عالیہ، اس سے پہلے تمہارا بھائی واپس لوٹ کر آئے ہم چلتے ہیں۔ فیاض کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔
میں بھی ان کے پیچھے ہی گئی تھی۔ فیاض نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس مرد کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے مکوں اور تھپڑوں کی برسات کر دی تھی، جبکہ باجی عالیہ اس آدمی کو بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ بولی، فیاض تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، 1 منٹ رک کر میری بات سن لو، اس کو چھوڑ دو، یہ بے قصور ہے۔ فیاض نے آگے بڑھ کر باجی عالیہ کو بھی تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ لٹ کھڑا کر صوفے پر جا گری تھی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم سے باجی عالیہ اٹھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میری بات سن لو، خدا کے واسطے مجھے بولنے کا موقع تو دو۔ ایک دم مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ میں بھی انہیں دھکا دے دوں، مگر اللہ کے نام پر میں نے ان کی بات سننے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بولی، آج سے 5 سال قبل میری شادی فہیم سے ہو گئی تھی۔ فہیم کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام سمن تھا، لیکن ابھی اس کا رشتہ کہیں طے نہیں پایا تھا۔ وہ مجھے ہر لحاظ سے بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی لگی تھی، اس لیے میں نے اس کا رشتہ فیاض سے طے کر دیا تھا۔ میں باجی عالیہ کی بات سن کر بے یقینی سے فیاض کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میری نند اپنی داستان سناتی جا رہی تھی۔ سمن کی شادی فیاض سے ہو گئی، مگر سمن نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ گھر آ کر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی فہیم کو بتاتی تھی۔ فہیم پھر مجھ سے لڑتا جھگڑتا۔ میں نے فیاض کو کئی بار سمجھایا کہ وہ سدھر جائے، میری خاطر ہی سمن کے ناز نخرے برداشت کر لیا کرے، مگر نہ جانے اس کے من میں کیا سمائی ہوئی تھی۔ فیاض مجھ سے لڑ پڑتا اور کہتا کہ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اپنے سسرال میں اپنا مقام بنانے کے لیے اپنی پھوہڑ نند میرے پلو سے باندھ دی ہے۔ میں فیاض کے آگے ہاتھ جوڑتی کہ وہ راہ راست پر آ جائے، مگر ایک دن سمن روتے ہوئے گھر واپس آ گئی تھی۔ جب ہم نے اس سے استفسار کیا کہ اسے ہوا کیا ہے، تو وہ روتے ہوئے بولی، مجھے فیاض نے طلاق دے دی ہے۔ ہم سب بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ فہیم اس دن مجھ سے بہت لڑے تھے۔ اس دن کے بعد ہمارا گھر دنگل بن گیا تھا۔ میرے سسرال والے ہر لمحہ فہیم کے کان بھرتے رہتے کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ فہیم نے ان کے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ یوں میرا ہنستا بستا گھر فیاض کی ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے اجڑ گیا تھا۔ میں گھر واپس لوٹ آئی تو فیاض نے مجھ سے رو رو کر معافیا مانگی تھی، مگر میرے دل میں وقاص کو لے کر گرہ پڑ چکی تھی۔ فیاض نے مجھے اپنی والدہ کا درجہ دے دیا تھا، مگر میں اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس سب کا بدلہ فیاض سے لے کر ہی رہوں گی۔ میں فہیم کی یاد میں سارا دن تڑپتی رہتی، رات بھر روتی رہتی۔ پھر میں نے اللہ سے لو لگا لی تو دل کو کچھ سکون ملنے لگا۔ میں نے سوچا چلو میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہوا، اب میں وقاص کا گھر پھر سے آباد کر دوں۔ تب میں تمہارا رشتہ لے کر تمہارے گھر آ گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد فہیم ہر لمحہ میرے حواس پر چھایا رہنے لگا تھا۔ میں جب تمہیں اور فیاض کو ایک ساتھ دیکھتی میرا دل حسد کی آگ میں جلنے لگتا تھا۔ اس لیے میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا جس سے تم عاجز آ جاؤ اور فیاض کو چھوڑ کر چلی جاؤ، مگر تم بہت ڈھیٹ نکلی۔ پھر میں نے تم دونوں کے کھانے میں حمل روکنے کے لیے دوا ڈالنا شروع کر دی اور میں اس میں کامیاب بھی رہی۔ شادی کے 2 سال بعد بھی تم دونوں اولاد کی نعمت سے محروم ہو۔ 4 ماہ قبل مجھے بازار میں فہیم نظر آیا تھا۔ وہ میرے پاس بھاگ کر آیا اور مجھ سے معافی تلافی کرنے لگا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور یوں ہم ہر شب ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ میں نے اور فہیم نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ہم تینوں ہی سکتے میں آ چکے تھے۔ باجی عالیہ نے تو میری زندگی میں ڈائن والا کردار ادا کیا تھا۔ لاؤنج میں چھائی خاموشی کو اس مرد یعنی فہیم نے ہی توڑا تھا۔ وہ بولا، عالیہ اگر میں نے تمہیں اپنانا ہوتا تو میں طلاق ہی کیوں دیتا؟ میں تو بس تمہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا، جس طرح تم لوگوں نے میری بہن کو ذلیل کیا تھا۔ اور آج کی باتیں سن لینے کے بعد تو میں تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ دوبارہ شادی کر کے گھر بسانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اتنا کہہ کر فہیم آگے بڑھ گیا تھا۔ باجی عالیہ فہیم کے پیچھے گیٹ تک گئی تھی۔ پھر فیاض نے باجی عالیہ کو کلائی سے پکڑ کر ان کے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ شدید اضطراب میں تھے۔ کیا بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ اس واقعے کے 3 دن بعد ہی فیاض نے باجی عالیہ کا نکاح ایک 60 سالہ بڈھے سے کر دیا تھا۔
फयाज ने उनको रुखसत करते हुए कहा कि आज मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है, अपना घर बसा लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अगर तुम तलाक लेकर वापस आ गई तो तुम्हें इस घर के दरवाजे बंद मिलेंगे। फिर फयाज ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। मैंने भी दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर दिया था। अल्लाह पाक ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से भी नवाज दिया था। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि हमारे घर से बाजी आलिया का मनहूस साया टल जो गया था।